بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ احزاب کا آخری رکوع شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے آذوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، اذیت دی تھی، فبرأہ اللہ، تو اللہ نے بری ثابت کر دیا تھا ان کو، مما قالوا، ان باتوں سے جو انہوں نے کہیں، وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت باعزت تھے۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وقولو، اور کہتے رہو، قولا سدیدا، ٹھیک ٹھیک بات، یصلح لکم، وہ درست کر دے گا تمہاری خاطر، اعمالکم، تمہارے اعمال کو، ویغفر لکم، اور معاف کر دے گا تمہاری خاطر یا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ ومن یطع اللہ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، تو بلا شبہ اس نے حاصل کی کامیابی بہت بڑی۔ ان آیت کی بابت آج کی اس ویڈیو کے اندر جلالین کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم پڑھ لیں گے جہاں ہماری یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آپ کو پہلے بھی ایک آدھ ویڈیو میں یہ بات بتا دی ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کلمات سے خطاب کرتے ہیں وہاں پر کوئی بہت اہم بات بتائی جا رہی ہوتی ہے، ایمان کا کوئی تقاضا وہ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ قول بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کریں تو فَأَرْعِیہا سَمْعَکَ، تم اپنی جو سماعت ہے، اپنی جو قوت سماعت ہے، اس کو اس کی طرف خوب لگا لو، اس لیے کہ اما خیر تؤمر بہ و اما شر تنہی عنہ، یا تو کسی خیر کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یا کسی شر سے تمہیں بچایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو حکم ہمیں یہاں بتایا جا رہا ہے یہ بھی ایمان کا تقاضا اور ایمان کے اضافے کا باعث اور کمی وہ نقصان کا باعث۔ حکم دیکھیے، لا تکونوا، نہ ہو جانا، مع نبیکم، یہ آگے صاحب جلالین نے اس کی وضاحت کی کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ایسے معاملہ نہ کرنا یا ایسے نہ ہو جانا، کالذین، جیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے آذوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے کیسے تکلیف دی؟ تو اس کے مختلف ہمیں واقعات ملتے ہیں، مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک کو صاحب جلالین نے بھی ذکر کیا ہے، اس کو پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید جو واقعات ہیں ان کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ کالذین آذوا موسیٰ، جیسا کہ ان لوگوں نے تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو، بقولہم، مثلا اپنے اس قول سے، یعنی ایک مثال صاحب جلالین نے ذکر کی ہے، آگے دیکھیے اس کو، ما یمنعہ ان یغتسل معنا الا انہ آدر، ان کو ہمارے ساتھ غسل کرنے سے جو معنی ہے، یہ رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے نعوذ باللہ خصیتین بڑے ہوئے ہیں، یا پھر ان کو برسا، اس طرح کے مختلف پھر باتیں کرتے تھے۔ یہاں پر تو آدر کلمہ ذکر کیا گیا ہے جس سے ان کے یعنی جس کا معنی یہ ہے کہ خصیتین کا بڑا ہونا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بری ثابت کر دیا ان باتوں سے جو وہ کہتے تھے، بأن وضع ثوبہ علی حجر، کہ انہوں نے پتھر پر اپنے کپڑے رکھے، لیغتسل، تاکہ غسل کریں، ففر الحجر بہ، تو وہ پتھر ان کپڑوں کو لے کر بھاگ گیا، حتی وقف بین ملأ من بنی اسرائیل، یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں جا کر رکا، فادرکہ موسیٰ علیہ السلام فاخذ ثوبہ، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اس پتھر کو پایا اور اپنا کپڑا ادھر اس سے لیا، واستتر بہ، اور اس سے اپنے سطر کو ڈھانپا چھپایا، فرأوہ، تو انہوں نے اس موقع پر دیکھ لیا، لا عدرۃ بہ، کہ ان کو خصیتین کی بیماری نہیں ہے، وہی نفخۃ فی الخصیہ، عدرۃ کا مطلب ہے نفخۃ فی الخصیہ، یعنی جو خصیتین ہیں ان کا پھولا ہونا، ان کا بڑا ہوا ہونا۔
واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حیا عطا کر رکھی تھی، چونکہ نبی تھے اور نبوت میں حیا تام درجے کی ہوتی ہے، اور بنو اسرائیل وہ ننگے نہاتے تھے اور اکٹھے نہاتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام وہ ان کے ساتھ اس عمل میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ تنہائی کے اندر غسل کرتے تھے، اور ان کے مجموعوں میں یا ان کے ساتھ تالاب میں اور ننگی حالت میں وہ غسل نہیں کرتے تھے۔ تو بنو اسرائیل کہنے لگے کہ یہ ہم سے علیحدہ کیوں رہتے ہیں، لگتا یوں ہے کہ ان کو کوئی آفت لاحق ہے، برس ہے یا خصیتین کی کوئی بیماری ہے، اس لیے یہ ہم سے دور رہتے ہیں۔ تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ بات واضح ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہیں، جو وہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اتم خلقت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک دن وہ غسل کر رہے تھے علیحدگی میں، تنہائی میں، اور اپنے کپڑے انہوں نے پتھر کے اوپر رکھے۔ جب وہ کپڑے پہننے کے لیے باہر نکلے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ وہ پتھر کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور کہتے تھے ثوبی حجرو ثوبی حجرو، اے پتھر میرے کپڑے دے، اے پتھر میرے کپڑے دے۔ وہ اس سے بات کرتے، خطاب کرتے، لیکن چونکہ وہ پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے رکھا تھا، تو وہ پتھر آگے آگے بھاگتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے جاتے رہے، یہاں تک کہ تو کچھ لوگوں کی موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی، تو پھر انہیں معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سلیم ہیں، یعنی کسی قسم کی ایسی بیماری میں نہیں ہیں، وہ اپنی حیا کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے کپڑے اٹھائے تو انہوں نے اپنے عصا کے ساتھ اس پتھر کو پیٹنا شروع کر دیا، چونکہ اس پتھر کا عمل ایسا ہی تھا جیسے ایک عاقل آدمی کا ہوتا ہے، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جیسے ایک عاقل کو سزا دی جاتی ہے بطور تعذیب اور سزا کے پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے جس کو صاحب جلالین نے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی ہیں جن واقعات کے اندر یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اذیت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ جب قارون نے ایک زانیہ اور بد کردار عورت کو اجرت پر اس کام پہ مامور کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، تو وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اذیت کا موقع تھا۔ ایسے ہی موسیٰ اور ہارون علیہما صلوات و تسلیمات پہاڑ پڑ گئے اور وہاں پر ہارون علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، تو بنو اسرائیل نے شور مچا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اٹھایا اور بنی اسرائیل کی مجالس کے پاس سے ان کو گزارا، جس سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ فوت ہوئے ہیں، نہ کہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے جو اذیت ملی، جیسے قرآن پاک میں ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، اور پھر اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ۔ تو انہوں نے قولاً اور فعلاً ہر اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، اذیت دی تھی، تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے نبی کو یوں تکلیف نہیں دینی۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑے مقام والے تھے، بڑے مرتبے والے تھے۔ وجیہن کی آگے وضاحت کی ہے، ذا جاہن، عزت اور رفعت والے تھے، بلند مقام والے تھے۔ وَمِمَّا أُوذِيَ بِهِ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت دی گئی ہیں اس میں ایک اذیت یہ بھی تھی، انہ قسم قسما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مال غنیمت کو تقسیم کیا، فقال رجل، ایک آدمی کہنے لگا، هذه قسمة ما اريد بها وجه اللہ تعالی، یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ تعالی کی ذات نہیں چاہی گی، یعنی اللہ تعالی کی رضامندی کو نہیں چاہا گیا۔ فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے من ذالک، اس بات پہ، وقال، اور فرمایا، یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، لقد اوذی باکثر من هذا فصبر، ان کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے اس پر صبر کیا، یعنی میں بھی اس پر صبر کروں گا۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ یہ حنین کے دن کا واقعہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اضافی جو ہے وہ مال دیا، جیسے اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے، اور عینت بن حصن کو بھی آپ نے 100 اونٹ دیے، ایسے کچھ اور لوگوں کو بھی دیا۔ تو اس موقع پر یہ بات کی گئی تھی تو آپ بہت زیادہ اس پر ناراض ہوئے، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے حتی احمر وجہہ،
کہ آپ کا چہرہ غصے سے وہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے پھر اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا یرحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر۔ اس کے بعد یا ایھا الذین، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وقولو اور کہتے رہو، قولا سدیدا، درست بات، ٹھیک ٹھیک بات، وقولو قولا سدیدا، اور کہو درست درست بات۔ آگے صاحب جلالین نے سدیدا کی وضاحت کی، صوابا، کہ ٹھیک ٹھیک بات کہو۔ قولا سدیدا یہ ہر وہ بات ہے جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، اللہ کی رضامندی پر مبنی ہو، اس کے اندر تمام تر اطاعت قولیہ داخل ہو جائیں گی، اور جو باتیں انسان کو مناسب نہیں ہے یا اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی والی ہیں ان سے بچنے کا حکم ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری خاطر تمہارے اعمال کو درست کرے گا۔ یتقبلها، یصلح کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے اعمال کو جب درست کرے گا تو قابل قبول ہو جائیں گے، یعنی ان کو قبول کر لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا انعام یہ کرے گا کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور یہ معافی یہ نام اعمال سے مٹانے کی صورت میں ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَقَدْ فَازَ، تو یقیناً اس نے کامیابی پائی، فوزاً عظیماً، بڑی کامیابی، نال غایت مطلوبی، یعنی اپنے مقصود اور مطلوب کی انتہا کو پا لیا، اعلیٰ درجے کی کامیابی اس نے پا لی۔ تو یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پڑھ لیا، مزید انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت اور شغف نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔